میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام نہ ہونا، اسلام کو ریڈیفائن نہ کرنا ماڈرن ورلڈ کے حساب سے، یہ بہت بڑی بھول تھی، جس کی وجہ سے اس کی پرائس ہم دے رہے ہیں کہ دنیا بھر میں مسلمان جو ہے سمجھا جاتا ہے کہ تو بیکورڈ لوگ ہیں، ماڈرن ورلڈ میں انفٹ ہے، یہ ریلیونس ان کا ختم ہو گیا ہے. لیکن ری ڈیفائن کرنا یہ کوئی یہ انوکھی بات نہیں ہے. میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں ری ڈیفائن کرنے کی. دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کو لیجیے آپ. حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبری خاندان میں پیدا ہوئے. ان کے خاندان میں کئی لوگ پیغمبر ہوئے تھے، اس خاندان میں وہ پیدا ہوئے. تو انہیں بچپن سے تعلیم ملی تھی توحید کی، کہ شرک جو ہے باطل ہے، توحید جو ہے وہ حق ہے. وہ خود بھی پیغمبر ہوئے. تو وہ پیدا ہوئے تھے کنعان میں، جو فلسطین اور شام کے درمیان واقع ہے. پھر وہاں سے ایسے حالات پیدا ہوئے کہ وہ مصر پہنچ گئے، ایجپٹ میں اس وقت جب وہ گئے تھے وہاں 3,500 سال پہلے، وہاں پر ایک فیملی رول کرتی تھی، کہتے ہیں ہکسوس کنگز، HYKSOS، ہکسوس کنگ. وہ مشرک لوگ تھے، وہ مشرک لوگ تھے. تو حضرت یوسف کی جو تعلیم ملی تھی اپنے حضرت ابراہیم سے، اپنے باپ یعقوب سے، پوری فیملی سے، خود پیغمبر بنے وہ. تو شرک جو ہے وہ باطل ہے، توحید جو ہے وہ حق ہے. اب وہاں پر دیکھیے ایجپٹ میں کیا ہوا. ان کو ایک خاص موقع پر ایسا آفر ملا بادشاہ کی طرف سے کہ جس کو آج کل کے زبان میں ہم کہیں کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ یا ایگریکلچرل ڈپارٹمنٹ آپ قبول کر لیجیے. آج کے لحاظ سے آپ نہ دیکھیے، آج کے زبان سے فوڈ ڈپارٹمنٹ ایک چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ ہے، ایگریکلچر ایک چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ. لیکن وہ تھا ایگریکلچرل پیریڈ، زرعی زمانہ، جب سب کچھ ایگریکلچر ہوتی تھی. بادشاہوں کی بادشاہی بھی اسی پر قائم تھی، ایگریکلچر پر. تو اس زمانے کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو حضرت یوسف کو جو آفر ملا کہ ایگریکلچرل ڈپارٹمنٹ یا زرعی ڈپارٹمنٹ یا فوڈ منسٹری، وہ اس وقت کا وزیر اعظم کے برابر عہدہ تھا. وہ آج کل کے لحاظ سمجھیے تو وہ پرائم منسٹری ان کو پیش کی گئی. تو اگر وہ یہ کہتے کہ نہیں مجھے تو مشرک بادشاہ سے لڑنا ہے، میں توحید پر ہوں، مجھے تو شرک سے میں کمپرومائز نہیں کر سکتا، تو کیا ہوتا؟ سب کچھ جبرٹائز ہو جاتا. تو انہوں نے ری ڈیفائن کیا گیا. جو تعلیم ملی تھی فیملی سے ان کو کہ سب سے بڑی چیز ہے توحید ہے، اور سب سے زیادہ ایول جو ہے سب سے بڑا وہ شرک ہے، وہ ری ڈیفائن کیا انہوں نے اس کو کہ مخصوص حالات میں اگر ہم اس کو ٹالریٹ کر لیں تو بہت بڑی اپرچونیٹی ہمیں مل رہی ہے. اس اپرچونیٹی کو اویل کرنے کے لیے کہ میں ایک ملک کا پرائم منسٹر بن سکتا ہوں اگر اتنی سی بات پر کہ میں اس کے پولیٹیکل پاور کو چیلنج نہ کروں. تو یوسف نے ری ڈیفائن کیا اور مشرک بادشاہ کو مانتے ہوئے، اس کو تخت پر رہے اس کو مانتے ہوئے آپ نے اس عہدے کو قبول کر لیا. یہ تھا ری ڈیفینیشن کا کیس.